وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد لیس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا باحداثه البریۃ استفاد اسم الباری۔ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی خالق ہوئے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کو خالق صفت خالقیت اللہ تبارک و تعالی کے لیے، اسم خالق اللہ تبارک و تعالی کے لیے ایسا نہیں ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالی کی صفت خالقیت قدیم ہے، دائمی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت باریت یعنی کائنات کو بنانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نام خالق اور باری کا نام مخلوق کو پیدا کرنے اور کائنات کو بنانے کے بعد ملا ہو۔ اس عقیدے میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات بتائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد خالق نہیں کہلائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے خالق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کو بنانے کے بعد باری نہیں کہلائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے باری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ازلی اور ابدی ہیں۔ یہاں پر تردید باطلہ، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ان فرق باطلہ پر رد کرنا کیا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ازلی نہیں ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لانے کا مقصد امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا ان فرق باطلہ پر رد کرنا، ان کی تردید کرنا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ازلی نہیں ہیں۔ اسی اصول کی بنا پر معتزلہ اور جہمیہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے خالق اور باری نہیں تھے، بلکہ اس کے بعد ہوئے ہیں۔ معتزلہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات حادث ہیں اور قائم بالذات ہیں۔ اسی اصول کی بنا پر معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، وہی جو ان کا قول ہے وہ یہاں پر بھی آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات حادث ہیں اور قائم بالذات ہیں، جبکہ جہمیہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات حادث ہیں لیکن قائم بذات اللہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، جہمیہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر معتزلہ اور جہمیہ کی تردید کی ہے، اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق اور باری کا جو ہے نام، یہ ازل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور یہ صفت ازلی ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نام بعد میں ملا ہے، مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد، کائنات کو بنانے کے بعد۔ اور اہل سنت والجماعت کا مسلک بھی یہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے ہی خالق اور باری ہے، کیونکہ ہمارا تو مسلک یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ازلی ہیں۔ ہاں، یہ بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خالقیت کا ظہور اس وقت ہوا کہ جب مخلوق کو پیدا کیا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت باریت کا ظہور اس وقت ہوا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے وجود اور ایک ہوتا ہے ظہور۔ وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفت خالقیت اور صفت باری کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ازل سے ہے، البتہ اس کا ظہور اس وقت ہوا جب مخلوق کو پیدا کیا۔ معتزلہ اور جہمیہ کو یہی غلط فہمی ہوئی، انہوں نے ظہور کو وجود سمجھ لیا، وجود سمجھ لیا، اور اسی وجہ سے انہوں نے پھر یہ گمراہ کن بات کہی، اور یہیں ان سے لغزش ہوئی۔ انہوں نے ظہور اور وجود میں فرق نہیں کیا، بلکہ ظہور اور وجود کو ایک ہی چیز سمجھ لیا، جبکہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔
انہوں نے وجود اور انہوں نے ظہور کو وجود سمجھ لیا، یعنی جب ان صفات کا ظہور ہوا، ظہور کو وجود سمجھ لیا، یہ ان سے غلطی اور لغزش ہوئی، کیونکہ جب ان صفات کا ظہور ہوا انہوں نے سمجھا کہ اس صفت کا وجود ہی ابھی ہوا ہے، جبکہ یہ ازلیت کے منافی ہے، اس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے۔ لہذا دو چیزیں ہیں اور دونوں الگ الگ ہیں، وجود اور ظہور۔ جی، وجود کے لیے ظہور ضروری نہیں، البتہ ظہور کے لیے وجود ضروری ہے۔ ظہور جب ہی ہوگا جب وجود ہوگا، البتہ وجود ہو جائے ظہور نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ وجود کے لیے ظہور ضروری نہیں ہے، ظہور کے لیے وجود ضروری ہے۔ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے سر میں دماغ ہے، دماغ کا وجود ہے، جبھی تو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں یہاں بیٹھ کے، تو دماغ کا وجود ہے مگر دماغ کا بھی ظہور نہیں ہو رہا۔ دماغ کا ظہور بالرؤیت نہیں ہو رہا، باقی اور طریقوں سے تو دماغ کا ظہور ہو رہا ہے، آپ لوگ سبق یاد کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن مطلب کہنے کا یہ ہے بالرؤیت تو اس کا ظہور نہیں ہوا، لیکن وجود پایا جا رہا ہے۔ یہ کولر کے اندر پانی ہے، اس کا وجود ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، مگر یہ نظر آ رہا ہے کسی کو؟ نہیں نظر آ رہا۔ وجود کے لیے ظہور ضروری نہیں، پر لیکن ظہور کے لیے وجود ضروری۔ ظہور نہیں، ظہور، ظہور ضروری نہیں۔ آسان لفظوں میں یوں لکھ لیں، موجود ہونے کے لیے ظاہر ہونا ضروری نہیں، ظاہر ہونے کے لیے موجود ہونا ضروری ہے۔ آگے، لہو معنی الربوبیت ولا مربوبہ ومعنی الخالقیت ولا مخلوقہ، یہ بھی اسی معنی کے اندر استعمال کیا ہے۔ یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ربوبیت اس وقت بھی تھی جب کہ کوئی پرورش پانے والا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی رب اس وقت بھی تھے جب کہ کوئی پرورش پانے والا نہیں تھا، یعنی جس کی پرورش کی جائے، اللہ تبارک و تعالی پرورش کرتے ہیں نا، پالتے ہیں مخلوق کو، تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے صفت ربوبیت اس وقت بھی تھی جب کہ کوئی مربوب یعنی پرورش پانے والا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے صفت خالقیت اس وقت بھی تھی جب کوئی پیدا ہونے والا نہیں تھا، پیدا شدہ نہیں تھا، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی کے لیے کیا تھی؟ صفت خالقیت تھی۔ تو پتہ چلا اس سے کہ اللہ تبارک و تعالی کے صفات ازلی ہیں۔ یہاں پر تردید معتزلہ اور جہمیہ کی ہے کہ جو کہ اللہ تبارک و تعالی کی، معتزلہ ہی کہیں اللہ تبارک و تعالی کے صفات کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کے صفات اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ بھی معتزلہ اور جہمیہ کی تردید کی ہے، اور یہی بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات جو ہیں وہ قدیم ہیں اور جو ہے یعنی ازلی ہیں اور قائم بذات اللہ ہے۔